بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی یونس بن متیٰ کے سلسلے میں، حدیث نمبر 3415، اور میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شخص حضرت یونس بن متیٰ سے بہتر ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث نمبر 3416، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ کہنا لائق نہیں، سزاوار نہیں کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل ہوں، یعنی اپنی رائے اور عقل سے، کیونکہ فضیلت ایک مخفی امر ہے، اس کا اللہ کے علم پر چھوڑنا بہتر ہے، مگر چونکہ دوسری حدیثوں میں اس کی صراحت آ گئی کہ نبی اکرم سب انبیاء کے سردار ہیں، اس لیے آپ کو ان سے بہتر کہنا جائز ہوا، مگر ادب کے ساتھ کہ دوسرے پیغمبروں کی توہین نہ ہو۔ اور یہاں جو انا ہے، انا خیر من یونس بن متیٰ، میں، تو اس میں سے مراد کون ہے؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ بھی کہ کوئی آدمی اپنا یہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، لیکن اس میں جو راجح بات ہے وہ یہی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فاللہ اعلم۔ باب قولہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، ان یہودیوں سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے نزدیک تھی، یہ لوگ ہفتہ کے دن زیادتی کرنے لگے۔ اس بستی کا نام ایلا تھا۔ شرعن یعنی شوارے، پانی پر تیرتی ہوئی، بالکل ایسی بڑی بڑی مچھلیاں سنیچر کے دن خوب دکھتی تھیں، اور اس کے بعد میں 6 دن تک کہیں ان کا پتہ نہیں رہتا تھا۔ کونوا قردۃ خاسئین یعنی ذلیل بندر بن جاؤ، بعیس کے معنی شدید کے ہیں، سخت کے ہیں۔ ان بستی والوں نے ہیلہ سازی سے کام لیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کرنا چھوڑا، مگر اس دن مچھلیاں بکثرت آتی اور یہ ان کو روک کر ایک جگہ گھیر رکھتے، پھر دوسرے دنوں میں شکار کرتے۔ اسی حرکت کا آیت مذکورہ میں ذکر ہے۔ صد افسوس کہ مسلمانوں میں بھی ایسے فقہائے کرام پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے کتاب الحیل، حیلہ سازی کے مختلف طریقے بتلانے کے لیے کتابیں لکھ ڈالی، اور اس بارے میں یہودیوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اللہ سب کو صراط مستقیم نصیب کرے۔ لوگ کٹیا بھی لگاتے تھے، گڑھا کھود دیتے تھے، جال ڈال دیتے تھے، مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھیں۔ گڑھا کھود دیا، مچھلیاں آ گئیں، اس کو باندھ دیا، باندھنے کے بعد میں اب اتوار کو پھر ان میں سے نکال کر کے اور ان کو کھاتے تھے۔ اور کچھ ایسے تھے جو مچھلیوں کا سنیچر ہی کو شکار کر لیتے تھے اور اس کے بعد میں ان کو تل کے کھاتے تھے یا پکا کے کھاتے تھے، اور اس کی مہک پڑوس کے لوگوں میں جاتی تھی اور لوگ اسے سونگھتے تھے اور محسوس کرتے تھے کہ لوگوں نے مچھلی ماری ہے اور شکار کیا ہے۔ ان پر عذاب آیا، اور یہ بات بھی گزر چکی ہے۔ جو ساکتین تھے اور جنہوں نے شکار کیا تھا، یعنی جنہوں نے خاموشی اختیار کی تھی اور جنہوں نے شکار کیا تھا، یہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ بندر بنے، ان کو مس کیا گیا، پھر وہ ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ روکنے والے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا۔ باب قول اللہ عز وجل، اللہ کے اس فرمان کا بیان، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور دیا۔ الزبر الکتب، کتب کے معنی میں،
اس کا واحد زبور ہے۔ زبر تو کتب تو میں نے لکھا، زبر تو کتب تو میں نے لکھا کے معنی میں۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے فضل دیا، اور ہم نے کہا تھا کہ اے پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح پڑھا کر۔ مجاہد نے کہا اوبی معا، یعنی سبحی معا، ان کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ اور پرندوں کو بھی ہم نے ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے کا حکم دیا، اور لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا کہ اس سے زرہ بنائیں۔ سابغات کے معنی درع کے ہیں، یعنی زرہیں۔ وقدر فی السرد کا معنی ہے اور بنانے میں ایک خاص اندازہ رکھ، کیلوں اور حلقے کے بنانے میں۔ کیلوں کو اتنا باریک بھی نہ کر کہ ڈھیلی ہو جائیں، اور نہ اتنی بڑی ہو کہ حلقہ ٹوٹ جائے۔ جتنے کی حاجت ہے، جتنے کی ضرورت ہے اتنا ہی رکھنا۔ افریغ یعنی انزل، ڈال دو، اتار دو۔ بستہ کے معنی زیادتی اور بزرگی کے ہیں۔ حدیث نمبر 3417، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد کے لیے قرآن سے مراد یہاں زبور ہے، بات داؤد علیہ السلام کی چل رہی ہے۔ داؤد کے لیے قرآن یعنی زبور کی قرأت بہت آسان کر دی گئی تھی، چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے، اور زین کسی جانے سے پہلے ہی پورا زبور پڑھ لیتے تھے، اور آپ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ اس قدر جلد زبور پڑھ لینا حضرت داؤد کا ایک معجزہ تھا۔ معجزہ نہیں کہیں گے، معجزہ تھا۔ لیکن اب عام مسلمانوں کے لیے قرآن کا ختم 3 دن سے پہلے کرنا سنت کے خلاف ہے۔ جس نے قرآن پاک 3 دن سے پہلے اور 3 دن سے کم میں ختم کیا، اس نے قرآن فہمی کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت داؤد اپنے سب بھائیوں میں پستہ قد تھے، ان کا قد چھوٹا تھا، اس لیے لوگ ان کو بنظر حقارت دیکھتے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت داؤد کو ان کے بھائیوں پر فضیلت دی اور ان پر زبور نازل کی۔ اس طرح انجیل کا یہ فقرہ صحیح ہوا کہ جس پتھر کو معماروں نے خراب دیکھ کر پھینک دیا تھا، وہی محل کے کونے کا صدر نشین ہوا۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کا کام بطور معجزہ عطا فرمایا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا، اور وہ اس سے زرہیں اور مختلف سامان بناتے۔ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ حدیث شریف میں ان کے روزہ کی بھی تعریف کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں ان کی عبادت اور ریاضت و انابت اللہ کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 3418، ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ یہاں سعید بن مسیب نے ان کو بتایا، اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا دن میں روزے رکھوں گا۔ یعنی عبداللہ بن عمر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، جب تک میں زندہ رہوں گا دن میں روزہ رکھوں گا اور رات بھر عبادت کیا کروں گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا دن بھر روزے رکھوں گا اور رات بھر عبادت کروں گا؟ یہ بات تم نے کہی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میں نے یہ جملہ تو کہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اسے نبھا نہیں سکو گے، اس لیے روزہ بھی رکھو
اور بغیر روزے کے بھی رہا کرو، اور رات میں عبادت بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو۔ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے۔ اس طرح روزہ کا یہ طریقہ بھی ثواب کے اعتبار سے زندگی بھر کے روزے جیسا ہو جائے گا۔ میں نے کہا، یعنی سال بھر کا، میں نے کہا کہ میں اس سے افضل طریقہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی 3 دن روزہ رکھا، 3 دن روزہ رکھ لیا کرو، اور اس کے بعد میں پھر تم روزہ نہ رکھو۔ میں نے کہا میں اس سے افضل طریقہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا پھر 1 دن روزہ رکھا کرو اور 2 دن بغیر روزے کے رہا کرو۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی افضل طریقہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن نہ رکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ یہی تھا، اور یہی سب سے افضل طریقہ ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اس سے بھی افضل طریقے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے افضل اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس اتنی لمبی حدیث میں داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آخر میں آیا ہے۔ حدیث نمبر 3419، عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا میری یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن بھر روزانہ روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا لیکن اگر تم اسی طرح کرتے رہے تو تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، تمہارا جی اکتا جائے گا۔ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو کہ یہی ثواب کے اعتبار سے زندگی بھر کا روزہ ہے، یا آپ نے ایسے کہا زندگی بھر کے روزے کی طرح ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے میں قدرت اور طاقت محسوس کرتا ہوں۔ مثال نے بیان کیا کہ آپ کی مراد قوت تھی۔ رسول اکرم نے فرمایا پھر حضرت داؤد کے روزے کی طرح روزہ رکھا کرو۔ وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن بغیر روزے کے رہا کرتے تھے، اور اگر دشمن سے مقابلہ کرتے تو میدان سے بھاگا نہیں کرتے تھے۔ اس طرح سے کل ملا کر کے مفہوم یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بہت اچھی نصیحت کی تھی، پر انہوں نے آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کیا، اور آخر میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ 1 دن روزہ رکھو 1 دن نہ رکھو، اور اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے موجودہ زمانے میں بھی ہم لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے۔ نوافل کا اہتمام چھوٹ گیا ہے۔ نوافل تو نوافل ہیں، سنن تو سنن ہیں، فرائض بھی چھوٹ گئے ہیں۔ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ چیز ہمارے اوپر فرض ہے۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر لوگ صرف عید اور بقرعید جانتے ہیں، اور بہت سے مقامات ہیں جہاں پر لوگ جمعہ جانتے ہیں، اور جمعہ کے لیے بھی آتے ہیں تو کافی دیر سے آتے ہیں، بس پہنچے اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو جو شریعت کے مسائل ہیں اور احکام ہیں ان کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ یہاں صوم دہر کی بات کہی گئی ہے، فذالک صوم الدہر، زندگی بھر کا روزہ ہے۔ تو جہاں جیسے رمضان تھا، رمضان کے بعد میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں، تو یہ 6 روزہ جو ہے 1 نیکی 10 گنا کر کے دی جاتی ہے، تو 1 مہینہ 10 مہینے کے برابر ہو گیا، اور اس کے بعد میں 6 روزہ 2 مہینے کے برابر ہو گیا۔ وہاں بھی صوم الدہر کہا گیا ہے۔ باب احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد واحب الصیام الی اللہ صیام داؤد۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان اور اس مسئلے کا بیان کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ نماز داؤد کی نماز ہے، اور سب سے پسندیدہ روزہ
दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। वो इब्तिदाई आधी रात में सोया करते और 1/3 रात में इबादत किया करते थे। फिर जब रात का छठा हिस्सा बाकी रह जाता तो सो जाते। इसी तरह एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन बिना रोज़े के रहते। हज़रत अली ने कहा कि आयशा ने भी इसी के मुतालिक कहा था कि जब भी सहर के वक्त मेरे यहाँ नबी अकरम मौजूद रहे तो सोए हुए होते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जागते नहीं थे, सहर के वक्त की बात है। हदीस नंबर 3420, अब्दुल्ला बिन अम्र कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, अल्लाह के नज़दीक रोज़े का सबसे पसंदीदा तरीक़ा दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीक़ा था। आप एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन बग़ैर रोज़ा के रहते थे। इसी तरह अल्लाह ताला के नज़दीक नमाज का सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीक़ा दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज का था। आप आधी रात तक सोते और 1/3 हिस्से में इबादत किया करते थे, फिर बकिया छठे हिस्से में भी सोते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा हमेशा रोज़ा रखने से अफजल है, क्योंकि हमेशा रोज़ा रखने में नफ्स को रोज़े की आदत हो जाती है और आदत की वजह से इबादत के लिए जो मशक्क़त होनी चाहिए वो बाकी नहीं रहती। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आधी रात के बाद उठकर तहज्जुद पढ़ते, फिर सो जाते, फिर सुबह की नमाज के लिए उठते। ये और ज़्यादा मुश्किल और नफ्स पर शाक होता है। बाबुन वस्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐदी इन्नहु अव्वाब। अल्लाह के इस फरमान का बयान, हमारे ज़ोरदार बंदे दाऊद का ज़िक्र करो, वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। अल्लाह के इस इरशाद व फस्ल खिताब तक, यानी फ़ैसला करने वाली तकरीर हमने उन्हें अता की थी। मुजाहिद कहते हैं फस्ल खिताब से मुराद फ़ैसले की सूझबूझ है। वला तुश्तित, बेइंसाफ़ी ना कर और हमें सीधी राह बता। ये शख्स मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं, दुम्बियाँ। औरत के लिए भी नाजा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और नाजा बकरी को भी कहते हैं। और मेरे पास सिर्फ़ एक दुम्बी है, सो ये कहता है वो भी मुझको दे डाल, वो भी मुझे दे दे। ये कफ़लहा ज़करिया की तरह है, ज़म्महा अपने से मिला लिया और गुफ्तगू में दबाता है, और गुफ्तगू में दबाता है। ज़म्मा, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसने तेरी दुम्बी अपनी दुम्बियों में मिलाने की दरख्वास्त करके वाकई तुम पर जुल्म किया। और अक्सर साझी यूं ही एक दूसरे के ऊपर जुल्म किया करते हैं। अल्लाह ताला के इरशाद फतन्नाहु तक। इब्न अब्बास ने कहा फतन्ना के माने हैं हमने उनका इम्तिहान लिया। इब्न अब्बास ने कहा कि फतन्ना के माने इम्तिहान लिया। उमर इसकी क़िरत ता की तशदीद के साथ फतन्नाहु किया करते थे। सो उन्होंने अपने परवरदिगार के सामने तौबा की और वो झुक पड़े और रुजू हुए। बाज़ ने कहा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक कम 100 बीवियाँ रख कर फिर किसी हसीन बीवी को देखी या देखा। उनके दिल में उस औरत को हासिल करने का जज्बा पैदा हुआ और ख़्याल आया। अल्लाह पाक ने इस ख़्याल पर भी उनको मलामत की और 2 फरिश्तों को मुद्दई और मुद्दा अलैह बनाकर उन्हीं से फ़ैसला कराया जो हक़ था। पहले तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ख़्याल न आया, फिर समझ गए कि ये सब मेरे ही हस्बे हाल है। उस वक्त खौफ इलाही से रोए और इस्तिग़फ़ार किया।
قسطلانی نے کہا کہ یہ جو بعض مفسرین نے داستان لکھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عورت کے بال کھلے دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے تھے اور اس کے خاوند کو قتل کرا دیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ جو کوئی یہ قصہ حضرت داؤد کا نام لے کر بیان کرے گا میں اس کو 160 کوڑے ماروں گا۔ حدیث نمبر 3421 ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پوچھا گیا کیا میں سورہ صاد میں سجدہ کروں، تو انہوں نے آیت ومن ذریتہ داؤد و سلیمان تلاوت کی، فبہداہ مقتدہ۔ نیز ابن عباس نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جنہیں انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کا حکم دیا گیا تھا۔ اور یہاں پر مجاہد نے ابن عباس سے پوچھا تھا اس آیت کے سلسلے میں، سورہ صاد کے سلسلے میں، کہ اس میں ہم سجدہ کریں یا نہ کریں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب التفسیر میں بھی روایت کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے سورہ صاد میں سجدہ کیا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اگلے رسولوں کی اقتداء کرنے کا حکم ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقائد و اصول سب پیغمبروں کے ایک ہیں، فروعات میں اختلاف ہے، لیکن عقائد اور جو اصول ہیں وہ سب ایک ہی ہیں۔ حدیث نمبر 3422 اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ سورہ صاد کا سجدہ ضروری نہیں، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم کو اس میں سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے اور دیکھا ہے۔ وہ حدیث اس باب سے تعلق نہیں رکھتی، مگر سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کا بیان ہے اور اس میں سجدہ بھی حضرت داؤد کی توبہ قبول ہونے کے شکریہ میں ہے، اس مناسبت سے اس کو یہاں بیان کر دیا۔ باب قول اللہ عز وجل وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور ہم نے داؤد کو سلیمان دیا، یعنی سلیمان بیٹے ہیں داؤد علیہ السلام کے، وہ بہت اچھا بندہ تھا، بہت ہی رجوع کرنے والا اور توجہ کرنے والا۔ سلیمان کا یہ کہنا کہ مالک مجھ کو ایسی بادشاہت دے کہ میرے سوا کسی کو میسر نہ ہو، اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور یہ لوگ پیچھے لگ گئے اس علم کے جو سلیمان کی بادشاہت میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ اور سورہ سبا میں فرمایا ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا کہ اس کی صبح کی منزل مہینہ بھر کی ہوتی اور اس کی شام کی منزل مہینہ بھر کی ہوتی، اور قطر یعنی ہم نے ان کے لیے لوہے کا چشمہ بہا دیا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ بِمَانَا وَأَزَبْنَا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيدِ۔ اور جنات میں کچھ وہ تھے جو ان کے آگے ان کے پروردگار کے حکم سے خوب کام کرتے تھے۔ مجاہد نے کہا کہ محاریب وہ عمارتیں جو محلوں سے کم ہوں، تماثیل کا معنی ہے تصویریں اور لگن، جواب یعنی حوض جیسے اونٹوں کے لیے حوض ہوا کرتے ہیں، اور بڑی بڑی جمی ہوئی دیگیں۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا، یعنی سلیمان علیہ السلام پر، تو کسی چیز نے ان کی موت کا پتہ نہ دیا، کسی کو خبر نہ تھی بجز ایک زمین کے ایک کیڑے کے، اور وہ دیمک تھا، وہ ان کے عصا کو کھاتا رہا۔
سو جب وہ گر پڑے تب جنات نے جانا کہ وہ مر گئے۔ سلیمان کہنے لگے کہ میں اس مال کی محبت میں پروردگار کی یاد سے غافل ہو گیا۔ فَطَفِقَ مَسْحًا یعنی اس نے گھوڑوں کی عیال اور اگاڑی پچھاڑی کی رسیوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ الاسفاد یعنی وثاق، بیڑیاں اور زنجیریں۔ مجاہد نے کہا صافنات صفن الفرس سے مشتق ہے، یہ اس وقت بولتے ہیں جب گھوڑا ایک پاؤں اٹھا کر کھر کی نوک پر کھڑا ہو جائے۔ الجیاد دوڑنے میں تیز۔ جسد شیطان جو حضرت سلیمان کی انگوٹھی پہن کر ان کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ روخا نرمی سے، خوشی سے۔ حیث و اصاب جہاں وہ جانا چاہتے۔ فمنن فاعطی کے معنی میں ہے جس کو چاہے دے، بغیر حساب، بغیر کسی تکلیف کے، بنا کسی حرج کے۔ کہتے ہیں فَطَفِقَ کہ یہ تفسیر امام بخاری نے کی ہے کہ وہ گھوڑوں کا ملاحظہ فرمانے لگے۔ اکثر مفسرین نے یہ معنی کیے ہیں کہ ان کے پاؤں اور گردنیں تلوار سے کاٹنے لگے، چونکہ ان کے دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ حدیث نمبر 3423 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا، اے سرکش جن کل رات میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی، میں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اس کو دیکھو، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے سوا کسی کو میسر نہ ہو، اس لیے میں نے اسے نامراد واپس کر دیا۔ عفریت سرکش کے معنی میں ہے، خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔ روایت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، باب سے یہی مناسبت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یہ سورہ صاد آیت نمبر 35 کی ہے، یعنی اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو اور وہ میرے ہی شایان شان ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔